بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام معید جعفری ہے۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ آج آپ کے لیے دو انتہائی بڑی خبریں لے کے ہم آئے ہیں اور ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کے بعد پاکستان کے اندر بارشوں کے بعد اب جو لاہور کے اندر بارشوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، اس کے اوپر ایک شخص بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، جگہ جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے بڑی خبروں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اندر جو ایک پریشانی، ایک تذبذب، ایک کنفیوژن سی کریٹ ہوئی تھی، اب وہ بادل چھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چیزیں تھوڑی کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے پروفیسر صاحب کا، احسن اقبال صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ہماری کیبنٹ کا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور اب ہمیں سمجھ آنے لگی ہے کہ معاملات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ دوسری بڑی خبر پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر ٹویٹر پر بین ہے تو وہ بین تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ کن کے لیے ہے اور کن لوگوں کے لیے بین نہیں ہے، اس کے ثبوت کیا ہیں اور اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر سب سے پہلے ہم آج کی بڑی خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ہے احسن اقبال صاحب کا انٹرویو وائس آف امریکہ میں۔ بڑی ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی کہ خان صاحب بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں آواز دے رہے ہیں، کیوں ان سے نمائندہ تک مانگ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، اور اس کے بعد وہ اپنی شرائط بھی سامنے رکھ رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹریڈیشنل ایک ریٹرک ہے، ایک ان کا بیانیہ ہے، وہ یہ تھا، اور کئی بڑے قابل احترام اینکرز بھی اور تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر وہ تمام کیسز فوجی عدالتوں میں چلیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اندر ہونے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر بین لگنے لگا ہے، اور وہ تمام باتیں جو ان کی جو بدترین سوچ ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ سب سچ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے خان صاحب جو ہے وہ ایک پریشانی کے عالم میں، ایک ڈیسپریشن کے عالم میں، فرسٹریشن کے عالم میں بھاگ رہے ہیں اور معافی تلافی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک ان کا یہ تھا، مگر وہ ساری باتیں آج احسن اقبال کے انٹرویو کے بعد جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ احسن اقبال نے آج انٹرویو دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کو کہا کہ خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پہلی بات، یہ مین بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے باہر رہے، مگر خان صاحب ان کو پاکستان کی سیاست کے اندر گھسیٹنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست میں انوالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ خان صاحب کی مرضی ہے، ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ اس کے بعد جو بڑی بات انہوں نے کہی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی پارٹی کے اوپر بین لگانے کی بات تھی، تو وہ آپ نے اتنی بڑی بھڑک ماری اور اس کے بعد آپ خاموش ہی ہو گئے ہیں، ایک دم سناٹا سا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اکیلے بین نہیں لگا سکتے جب تک ادارے یہ فیصلہ نہ کریں۔ ادارے یہ فیصلہ کریں گے کہ بین لگانا ہے کہ نہیں لگانا، کب لگانا ہے اور کیوں لگانا ہے، اس ساری چیز کا فیصلہ ادارے کریں گے۔ اب یہاں پر جو انٹرویو کی تشریح ہو رہی ہے اور ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے مختلف چینلز اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر، وہ یہ لے رہے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو اس لیے ہم لوگ اکیلے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں عدلیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عدلیہ نے تو تب فیصلہ کرنا ہے جب آپ نے وہ ریفرنس فائل کرنا ہے، جب کیبنٹ نے وہ پروو کرنا ہے اور وہ عدلیہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ تو عدلیہ کے پاس ہی نہیں جا رہا، تو پھر وہ کون سا ادارہ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بین لگنا ہے کہ نہیں لگنا؟ یہ بین کیبنٹ سے آگے بھی بات جانی ہے کہ نہیں جانی؟ تو وہ بات میں کہتا ہوں کہ روز روشن کی طرح یہاں ہے، سیدھی گل ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے، آج انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگانا ہے کہ نہیں لگانا۔ آپ اس کی دوسری سائڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو سارا معاملہ رکا ہوا ہے، بین کی طرف جو سارے معاملات چلنے تھے، وہ ایک دم بریک اس پر لگ گئی ہے، اس کی وجہ پہ پھر وہی ادارہ ہی ہے۔ تو گویا کہ پاکستان
تحریک انصاف کے اوپر لگنے والے بین کو بریکیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لگوائی ہیں؟ کیا حسن اقبال صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر تو جو بات میں کل آپ سے اپنے ولاگ میں کر رہا تھا وہ بھی سچ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل کا شور مچا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پریشانی ہے اور ان کو بھی شک ہے کہ بھائی ادھر کہانی جو ہے ان کی آپس میں بات چیت چل کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی قسم کی ریپروچمنٹ ہو جائے تو پہلے ان کو گندا کر دیا جائے کہ یہ اگر آ گئے تو یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، اور خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی ہے۔ تو وہ بات انہوں نے آج یہ کہہ کے حسن اقبال نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین ادارے ڈیسائیڈ کریں گے، انہوں نے دراصل یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ابھی تک وہ بین روکا ہوا ہے، جو کہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم دونوں کے لیے انتہائی شاکنگ بات ہے، کیونکہ جو پورٹرے کیا جاتا ہے، جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ایک ماحول بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کا صفحہ ہستی سے نام مٹانے چلی ہے، اور اب تو یہ بکرے کی ماں خیر نہیں منا سکتی، یہ تو گئے کہ گئے۔ مگر آج کا انٹرویو، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، چیزوں کو لنک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون پہلے شروع ہوئی بین لگائیں گے بین لگائیں گے بین لگائیں گے، اس کے بعد مصدق ملک صاحب آئے، انٹر مصدق ملک صاحب آئے، کہتے ہیں کہ جی آپ بات تو کریں نا جی، بین چھوڑیں وہ بات کی بات ہے، آپ نے جو کیا یہ کیا، آپ نے یہ غلط کیا، 9 مئی کیا، فلان کیا، ٹمکان کیا، مگر کوئی نہیں، اس پہ ہم لوگ ایکشن لے لیں گے، مگر آپ بات تو کریں۔ اور یہ اب تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ فوج سے بھی بات کر لیتے ہیں تو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور وہ جو بین رکا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی وجہ سے رکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلیئر میں کہتا ہوں بڑی خبر ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے کہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب تو اب کھلی ہوا کو بہت جلد دیکھنے والے نہیں، تو شاید وہ کھلی ہوا تو نہ دیکھ سکے، مگر ان کے لیے جو ہوا بند ہوئی ہے اس کا کھلنا کسی صورت دائیں بائیں سے اتنی بند بھی شاید نہ رہے۔ یہ تو وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں گے، اور اس کے اوپر پریڈکشنز دینی اس وقت جو ہے وہ بے وقوفی ہوگی۔ اور دوسری جانب جو دوسری بڑی خبر جس کا آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ فائر وال اور وہ سارا کچھ، جو انٹرنیٹ پاکستان کے اندر پچھلے 36 گھنٹے کے اندر جو ڈسرپشنز آئیں، اس سے پہلے واٹس ایپ کے اوپر آئیں، تو بنیادی طور پر یہ تو آپ نے ولاگرز کے منہ سے بھی سنا ہوگا، اور بھی لوگ اپنے شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ کس طرح سے بند کرنا ہے اور کہاں کہاں پر اس کے اوپر چیکس لگانے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اس وقت جو ٹویٹر کے اوپر بین ہے وہ صرف اور صرف عوام الناس کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اور باقی سیاسی پارٹیوں کے لیے، مگر ایک اینٹیٹی ایسی ہے جس کے لیے اور اس کے جو لوگ یوز کر رہے ہیں ٹویٹر کو، ان کے لیے وہ بین نہیں ہے، اور وہ اینٹیٹی آبویسلی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اس کو میں کوئی کس طرح سے آپ کو اندر کی کہانی کو سناؤں یا یہ سارا کچھ، اس سے پہلے آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ اگر آپ ٹویٹر کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پچھلے میرا خیال ہے 5-6 سال سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے کہ ٹویٹر کے اوپر ان کے ہیش ٹیگ سٹاپ ٹرینڈ کریں، اور میں بہت باریکی سے اس کو نوٹ کر رہا تھا۔ میں چونکہ ان پارٹیز کے ساتھ جو ہے ایز اے پولیٹیکل کنسلٹنٹ کام بھی کر چکا ہوں، تو میں جانتا تھا کہ یہ کتنی پریشان تھی، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح ہمارا جو ہے وہ یہ ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ پہ رہے سارا دن، جو کہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مگر اب اگر آپ دیکھیں، آپ ٹویٹر کھولیں، کمپیوٹر پہ کھولیں، موبائل پہ کھولیں وی پی این لگا کے، تو آپ کو ٹاپ ٹرینڈز ہمیشہ وہ نظر آئیں گے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کلیئر ہے کہ ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر بین کے لیے اب جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس میں وہ تمام خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور ایک سلیکٹ گروپ ہے، وہ کون لوگ ہیں، کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گی، اور وہ ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے سورسز نے مجھے جہاں تک بتانے کے لیے آپ کو کہا ہے، مصدقہ اطلاع دی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ ایسے ہی چلے گا، اور سننے میں یہ آیا ہے جس طرح سے آج انہوں نے بھی کہا، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے، پی ٹی اے نے، کہ جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، جس دن ہمیں حکومت کہے گی
ہم ٹویٹر کھول دیں گے. تو اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ٹویٹر کے اندر جو الٹی سیدھی جو اس کا تیا پانچا کرنا تھا وہ ان قریب پورا ہو جائے گا, ان کے اوپر کنٹرول آ جائے گا اس فائر وال کے ذریعے, اور وہ ہیش ٹیگز جو ہیں وہ ٹرینڈ اس طرح سے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے, تو اور ان کے ہاتھ میں آ جائے گی ساری گیم اس کو ریسٹرکٹ کر کے, تو تب جا کے شاید ٹویٹر بھی کھل جائے, مگر ابھی اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. آپ کو میں نے بلاگ کے شروع میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ وہ بہت مشہور ہو گیا آج پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے, اور وہ نہ آپ نے شاید دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے, پتہ نہیں وہ کون ہے. اس کا نام بہت مشہور ہے اور وہ نام ہے شعیب. بارش ہے, آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ شعیب پانی زیادہ کہاں ہے. شعیب بتانا تو ذرا کہاں پانی ہے. شعیب زیادہ پانی کہاں کھڑا ہے؟ شعیب وہ جس کو محترمہ مریم نواز کی ایک فیلڈ پی آر کیمپین سٹنٹ جو تھا, جب لاہور کے اندر پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی تو انہوں نے فون کیا تھا, جیمرز میں وہ فون چل رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ ناسا کو اور این ایس اے کو بھی وہ فون مریم نواز سے پوچھنا چاہیے کون سی کمپنی اور برانڈ کا ہے. تو آج جتنے چینلز کے اوپر رپورٹرز جا کے لاہور میں, ایک تو گوڈے گوڈے پانی ہوتا ہے, تو چھاتی چھاتی پانی میں بیچارے کھڑے ہو کر شعیب کو آوازیں دے رہے تھے, شعیب کو بلا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ شعیب تم کہاں ہو, کہ لوگ یہاں پر ڈوب رہے ہیں, لوگوں کے گھر, لوگوں کے جو ہیں تمام مساجد جو ہیں وہ پانی میں برباد ہو رہے ہیں. لیکن شعیب کا کوئی پتہ نہیں, جس کی ڈیوٹی لگائی تھی محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے. مگر یہ تو خیر ایک آن اے لائٹر نوٹ بات ہو گئی. پاکستان کے اندر آگے جاتے ہوئے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پہ کڑی نگاہ رکھیے, اور آج جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں ان چیزوں کا تسلسل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے ڈائریکشن کہ چیزیں شاید پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہیں, اور جو ٹیمپریچر پورٹرے کیا جا رہا تھا ان کے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں اور بس اب ان کے اوپر تلوار گرنے والی ہے, وہ اب یہ بات کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. اپنا خیال رکھیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.